امیر المومنین نہج البلاغہ کلمات اقسام میں ارشاد فرماتے ہیں سیاتی علی الناس زمان لا یبقى فیہم من القرآن الا اسم، ایک زمانہ آئے گا اس زمانے میں الا رسم قرآن کے حد تک باقی رہے گا، باقی حقیقت قرآن ختم ہوگا، یہ آج ابھی ہو رہا ہے۔ وَمِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسم، اسلام کا نام باقی رہے گا لیکن عمل میں بالکل بہت ہی کم ہوگا عمل۔ اور یہی حالت ہے، ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اس سال بہت سے جگہوں میں حیوانات حرام ذبح ہوئے، جب ان سے کہا گیا نا آپ لوگوں نے یہ حرام ذبح ہوا ہے، رہنے دیجئے گوشت بانٹے۔ دیکھیں ایک حلال کام کے خاطر ایک حرام کام میں مبتلا ہو رہا ہے کہ بھائی کتنے لوگوں کو حرام گوشت کھلانا گناہ نہیں ہے کیا؟ یہ اسم نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بتانے کے باوجود بندہ خدا اس کو پھینکنے کے لیے تیار نہیں ہے، گوشت تقسیم کروا رہا تھا۔ ایک جگہ دے اکثر و بیشتر افسوس یہ ہے کہ یہود عیسائی اور ہندو ذبح کر رہے تھے، یہ میں خود عینی شاہد ہوں۔ ایک دفعہ دیکھا ایک بندہ خدا ذبح کر رہا ہے، قبلہ رخ نہیں ہے، کلمہ پڑھنا نہیں آ رہا تھا، میں نے کہا بھائی قبلہ رخ کریں، ہاں کیسے ہوتا ہے مولا کو بھائی اس طرح سے۔ جب میں نے دیکھا ذبح کے بعد دیکھا تو بالکل کوئی حصہ باقی نہیں رہا تھا، حرام ذبح ہوا تھا۔ پھر میں نے کہا دیکھیں اس طرح نہیں کرتے ہیں۔ 2-3 اور تھے ان کے حیوانات، کچھ اور افراد تھے، ان سے میں نے کہا جا کے ذبح کریں، انہوں نے ذبح کر لیا اور ان کو سمجھایا دیکھیں یہ اور آپ کا جو پہلا حیوان تھا وہ حرام ہو گیا، لیکن یوں پھینکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اصل افسوس بات یہ دیکھیں اسم ہوئے یا نہیں ہے۔ نیو رضویہ کہ وہ ایریا ہے جہاں سارے مومنین ہیں نا، وہاں یہ حال ہے۔ ہم جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک بڑا بیل حرام ذبح ہو چکا تھا۔ اب دیکھیے ایک حلال سنت ابراہیمی کو انجام دینے کی خاطر ایک انتہائی سخت حرام میں مبتلا ہو رہے ہیں لوگ۔ اس طرح جائز نہیں ہے، نہیں کریں، کم سے کم لوگ حرام گوشت سے تو محفوظ رہیں گے نا۔ یہ حالات ہے۔ وَمَسَاجِدُهُمْ يَوْمَئِذٍ عَامِرَةٌ مِنَ الْبِنَاءِ، بنا کے حوالے سے، تعمیرات کے حوالے سے خوبصورت مساجد تعمیر ہوں گی، بہت ہی خوبصورت مساجد، لیکن خراب من الہدیٰ، ہدایت کے حوالے سے مساجد خراب ہوں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے جہاں کہیں اگر کوئی عالم اختیار سے بات کرنا چاہا نہیں کرنا دیتے ہیں، تصدیق ختم، جو ہم کہیں گے وہی ہونا چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں الگ مدارس بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مسجد کس لیے ہے؟ مسجد میں مدرسہ بنائیں، مسجد میں تعلیم قرآن۔ پیغمبر کے زمانے میں الگ سے مدرسے بنے ہوئے تھے کیا؟ مساجد میں قرآن کا تعلیم ہوتا تھا۔ آج کل اگر کہاں جائے ٹرسٹی حضرات سے مسجد میں قرآن کا تعلیم دیا جائے بچوں کو، نہیں الگ سے مکان لیں گے، فلان ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ پھر مسجد کس بلا کے لیے ہے؟ دیکھیں سکانہا و امارہا شر اہل الارض، اس مساجد میں رہنے والے، ہماری زبان میں ٹرسٹیز جو کہا جاتا ہے، ٹرسٹیز مساجد کو تعمیر کرنے والے اہل زمین میں سے بدترین لوگ ہوں گے۔ توجہ، بدترین لوگ ہوں گے۔ منہم تخرج الفتنہ، اور فتنہ وہاں سے خارج ہوگا، وہاں سے فتنہ کا سلسلہ شروع ہوگا، اور وہیں پہ گناہ انجام دیے جائیں گے۔ اور اب یہ گناہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ مساجد میں حیوانات کو ذبح کر دیا جائے اور وہ بھی حرام ذبح، یہ گناہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ میری نظریہ بھی یہی ہے اور گزارش بھی یہی کر رہا ہوں، جو میری آواز سنتے ہیں اور مومنین سے، علماء کرام سے کم عید قربان سے 2 ہفتہ 1 مہینہ پہلے لوگوں کو ذبح کے لیے تیار کیا جائے، تاکہ مومنین ذبح کے حرام ذبح سے محفوظ تو رہیں، حرام گوشت کھانے سے محفوظ تو رہیں۔ اور اس کا اثر کیا ہے؟ اثر یہی ہوتا ہے کہ نماز کے لیے سستی آ جاتی ہے۔ حرام گوشت کھانے سے چہرے پہ مہر نہیں لگا ہوا ہوتا ہے، پیشانی پہ، اچھے کام کے لیے سستی آ جاتی ہے، نماز میں سہل انگاری کرتا ہے انسان، اہل کار خیر میں سہل انگاری کرتا ہے۔ یہ اثر حرام خوری ہے، اثر حرام گوشت ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس سال
میں عینی شاہد ہوں، یہ سنی سنائی باتیں میں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، یہ عینی شاہد ہوں۔ بہت سے حیوانات حرام ذبح ہوئے، لیکن ہمارے علماء کو چاہیے تربیت کریں، مومنین کو مساجد سے بتائیں۔ بعض جگہوں میں ایسے بھی ہوا کہ علماء کو پتہ ہونے کے باوجود خاموش رہیں معاشرے کے شر سے، خوف سے۔ کیا کرتا ہے معاشرے والا؟ تمہیں رزق دیتا ہے، معاشرے والے تمہیں رزق دیتے ہیں، خدا نہیں دیتا ہے۔ جہنم جو کچھ بھی کہو ایک عالم کے اوپر واجب ہوتا ہے، اس کے سامنے اگر کوئی حرام ذبح ہو بتا دے لوگوں کو یہ حرام ذبح ہو رہا ہے، لیکن افسوس لک افسوس یہ ہے کہ خاموشی ہے۔ اسپیکر صحیح نہیں ہے، ان کو بولیے۔ باقی اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ دیکھیں، دو درس حکم، سوال کرنے کی اجازت ہے؟ ایک سوال ہے، بسم اللہ۔ یہ آواز دیکھیں کم کریں۔ یہ جو آج کل ہمارے یہاں قربانیاں ہوئی ہیں اور جو لوگوں نے گوشت آپس میں ایک دوسرے کو بانٹے ہیں، اس گوشت کے بارے میں آپ کا کیا مطلب؟ اگر وہ حرام ہے، اگر وہ حرام حلال ذبح نہیں ہوا ہو تو گوشت حرام ہے، بانٹنے والے کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے بانٹنا، چونکہ حرام ہے، مصالحہ میں حرام۔ ہمیں تو نہیں پتا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ کھا سکتی ہیں، جن کو پتہ ہو وہ نہیں کھا سکتے ہیں، حرام گوشت ہے۔ لیکن سر اثرات تو مرتب ہوں گے۔ یہ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اثرات مرتب ہوں گے۔ سر ان سے پھر کیسے بچا جائے؟ کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ اب میں کہوں گی اپنے ہسبینڈ سے، اگر میں کہوں گی کہ بھائی جو بھی گوشت آئے وہ باہر کسی اور کو بانٹ دو، وہ تو نہیں مانیں گے اس بات کو؟ نہیں مانیں گے۔ آپ دیکھیں، ایک مرتبہ یہ دیکھیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ حیوان حرام ذبح ہوا ہے تو اس وقت آپ نہیں رکھیں۔ اگر معلوم نہیں ہے تو اس وقت آپ کھا سکتی ہیں۔ اگر معلوم ہوتے ہوئے کھا لیا حرام ہے تو جو اثرات مرتب ہوں گے، جو نامعلوم ہوتے ہوئے کھا لیا، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اثرات کے لیے یہ ہے کہ آئندہ اس سے پرہیز کریں اور توبہ کریں اور گناہوں سے بچے، خود بخود آرام سے اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ثانیاً اصل بات یہ ہے، دیکھیں خواہر، اصل بات یہ ہے 2000-3000 مثلا سندھ سے ادھر ادھر سے ایسے افراد آتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیں، ہندو ہیں یا دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، آتے ہیں، نہ ان کو کلمہ پڑھنا آتا ہے نہ کچھ، ذبح کرتے ہیں۔ ایک آدمی آپ کو حلال طریقے سے ذبح کر کے دیتا ہے، وہ 10,000 لیتا ہے، مثلا وہ 5,000 لیتا ہے، دیکھیں 5,000 کو چھوڑ کے 10,000 سے کیوں ذبح کرا دیں؟ یہ بھی باتیں ہوتی ہیں۔ اس سال اس طرح سے بھی کچھ حیوانات حرام ذبح ہوئے ہیں کہ بھائی آپ 1,00,000 کا ایک گائے خریدتے ہیں، ایک حیوان خریدتے ہیں تو 10,000 کیا چیز ہے؟ دے دینا 10,000 کے خاطر لوگوں کو حرام گوشت کھلاتے ہیں۔ سال گزشتہ 2 سال پہلے تو 4-5 بڑے بھیل نیو رضیوں میں حرام ہوئے تھے، جو میں گواہ ہوں۔ تو اس سال بھی جو میں نے دیکھے وہ یہ حالات تھی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مومنین سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے خدا را آپ ڈھونڈے، تلاش کریں، ایسے افراد سے ذبح کرا دیں جو ذبح کے احکام جانتے ہو۔ اور ہمارے علماء کرام جو مساجد کے پیش امام حضرات ہیں، سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو تربیت کریں، لوگوں کو بتا دیں تاکہ لوگ ہر کس و ناقص اشخاص کو ذبح کے لیے نہ لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنے دروس، 2 دروس ہم نے پڑھے ہیں نا۔ سب سے پہلا درس کون سا تھا؟ سب سے پہلا درس سنیے حروف تہجی کے بارے میں۔ دیکھیے آواز ایک دم سے زیادہ ہوتی ہے، یہ کسی طرح سے سیٹ کریں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہے۔ پہلا جو ہمارا درس تھا وہ درس حروف تہجی کے بارے میں تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور درس چھوٹے حروف اور بڑے حروف کے، چھوٹے حرکات اور بڑے حرکات کے بارے میں بھی بیان ہوا۔ دوسرا درس کیا تھا؟
अक़साम वक़्फ़ के बारे में और इसकान अब्दाल बिदून तग़य्युर, अक़साम वक़्फ़ इसकान, वक़्फ़ इब्दाल, वक़्फ़ बिदून तग़य्युर या बिदून तब्दीली कहें आप। उसके बाद हुरूफ मुक़त्तिआत, अगरचे ये दर्स हुरूफ तहजी के साथ ही बयान किया जाता है, लेकिन हुरूफ मुक़त्तिआत चूँकि वक्त नहीं होने की वजह से हमने बयान नहीं किए थे। हुरूफ मुक़त्तिआत की तारीफ़ भी हो गई कि हुरूफ वो हुरूफ हैं जो कुछ सूवर के आगाज़ में लिखे जाते हैं, जिनको अलग अलग से पढ़े हुरूफ तहजी के तरह पढ़े जाते हैं। ये उनकी तारीफ़ हो गई। और 100 कितने सूरे हैं कुरान के? 114। कितने सूरों का आगाज़ हुरूफ तहजी? 29। हुरूफ तहजी जो इस जुमले में मज़कूर हैं, सिरात अलियन हक़्क़ुन नुमसिकुहु, ये 14 हुरूफ तहजी है, हुरूफ मुक़त्तिआत। अच्छा, उसके बाद क्या कौन सा दर्स था? सुकून और तशदीद के बारे में आपके खिदमत में बयान हुआ। अक्सर व बेशतर पढ़ते वक़्त इसमें ज़्यादा गलती कर जाते हैं कि तशदीद और सुकून में, तशदीद में शिद्दत और महकम से पढ़ा जाता है, सुकून में आराम से नरमी से पढ़ा जाता है। एक मरतबा इन है, एक मरतबा इन्नल्लाह है। देखें, अम्मा, इन्ना, मिम्मा, देखिए शिद्दत से महकम से। और उसके बाद क्या था दर्स? हल्की आवाज़ और मोटी आवाज़। हाँ, देखिए ये दर्स मुहिम है। इससे पहले एक दर्स मैं आज क्लियर करूँगा, क्लियर करने के बाद ये दर्स आपके खिदमत में पढ़ाऊँगा। बाज़ हुरूफ मोटे हैं और बाज़ हुरूफ पतले और बारीक उनकी आवाज़ निकलती है। और यह आम लोगों की खिदमत में ये भी अर्ज़ किया था, हुरूफ बड़ी हरकत में से अलिफ है, अलिफ ताबे है माक़बल के। देखें, एक है अलिफ और एक है हमज़े। हमज़े और अलिफ में क्या फ़र्क है? शाबाश, अलिफ पर कोई हरकत नहीं होती है, जबकि हमज़े पर तीनों हरकत हैं। अलिफ बीच में आता है या आखिर में आता है, शुरू में नहीं आता है, जबकि हमज़े बीच में भी आता है, आखिर में भी आता है, शुरू में भी आता है। ये अलिफ और हमज़े के जो फ़ुरूक़ हैं। तो इसी तरह से तो इस बिना पर अलिफ ताबे है माक़बल हुरूफ के। अलिफ क्या है? माक़बल हुरूफ के ताबे हैं। अगर अलिफ से पहले मोटे हुरूफ आ जाएं तो अलिफ भी मोटा तलफ़्फ़ुज़ होता है। अगर अलिफ से पहले बारीक हुरूफ आ जाएं तो अलिफ भी बारीक तलफ़्फ़ुज़ होता है। चलो इसको हम बयान करते हैं। और अगरचे मकाम मखारिज का मकाम नहीं है, लेकिन क्योंकि अब इब्तिदा में यहाँ कम से कम अगर मोटा तलफ़्फ़ुज़ और बारीक तलफ़्फ़ुज़ भी समझ में आ जाएं तो बड़ी बात है। अब देखें इंशाअल्लाह ताला, ये तो हाँ बेहतर है। देखें ये हैं मोटे हुरूफ कितने हैं? सबसे पहले देखें कितने हैं? स्वाद, दाद, ता, दोइन, काफ, गैन, क़ा, रा। ये देखें, ये मोटे हुरूफ हैं। अगर इन हुरूफ के बाद अलिफ से पहले अगर ये हुरूफ आ जाएं तो क्या होता है? अलिफ मोटा तलफ़्फ़ुज़ होता, और ये हुरूफ भी यकीनन मोटे तलफ़्फ़ुज़ होते हैं। फ़कत इतना याद रखें, ये हुरूफ 4 जिनको हुरूफ इतबाक़ कहा जाता है, तजवीद में इंशाअल्लाह ताला आप पढ़ेंगे
فعلاً رہنے دیجئے۔ یہ حروف اطباق، یہ 4 حروف صاد ضاد طا ضا، یہ ہر صورت میں ان کا تلفظ موٹا ہوتا ہے، ہر صورت میں موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ ہر صورت سے مراد کیا ہے؟ ان سے پہلے ان کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تینوں حرکات میں ان 4 حروف کو موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں مثلا طاغین، دیکھیں طاغین، یہ طا ہے، طاغین موٹا، طا تو طی، تینوں صورتوں میں موٹا، با دو ضی، صا سو صی۔ یہ اما یہ حروف، یہ جو 4 حروف ہے، یہ اگر ان کے اوپر زبر ہو، پیش ہو تو یہ حروف موٹے تلفظ ہوں گے، اگر ان کے نیچے زیر ہو تو یہ حروف موٹے تلفظ نہیں ہوں گے۔ دیکھیں قل موٹا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں موٹا تلفظ کیسے ہو کر کیا جائے گا؟ دیکھیں موٹا، یہ زبان ہے، زبان جب حروف کو آپ تلفظ کریں گے نا، یہ زبان چمچے کی طرح ہوتی ہے، اس کا اثر ہونٹوں پہ ظاہر ہوتا، ہونٹ غنچے کے شکل اختیار کرتی ہیں۔ دیکھیں سا، یہ باریک ہے نا، سا، سین کو تھوڑا سا موٹا تلفظ کریں آپ، شاباش، دیکھیں سا سوا، یہی سین کو موٹا تلفظ کرنے سے سواد بن جاتا ہے۔ دیکھیں یہ مقابل حروف ہے، دیکھیں یہ سین ہے اور سواد ہے، طا ہے، طین ہے، دال ہیں، دیکھیں مد مقابل حروف، سین ہے، سا بالکل باریک پڑھا جاتا ہے، سا سا۔ اما اسی سین کو آپ موٹا پڑھیں تو کیا ہوگا؟ سوا، سین فقط موٹا پڑھنے سے سواد بن جاتا ہے، سوا۔ کتابوں میں جنہوں نے کام کیا ہے کہ سین میں سیٹی کی آواز، سواد میں سیٹی کی آواز نہیں ہے لکھا ہوا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، دونوں میں سیٹی کی آواز ہے، آپ دقت فرمائیں۔ فقط فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ سین میں سیٹی کی آواز باریک ہے، سواد میں سیٹی کی آواز موٹی ہے، یہ فرق ہے، واللہ ادھر سیٹی کی آواز، ادھر ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد تا ہے، دیکھیں تا باریک ادا ہوتا ہے، دیکھیں تا، یہ کہتے ہیں یہ نوک زبانی ہے، وہ حروف جو نوک زبان سے نکلتے ہیں 6 ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ تا ہے، تا، دیکھیں تا۔ اسی تا کو موٹا پڑھیں کیسا ہوگا؟ جزاک اللہ، تو تا، تو تا باریک ہے، تو موٹا ہے۔ اب زال ہے، دیکھیں اذا پڑھیں، ایک مرتبہ یہ کہ اردو میں زال کا تلفظ وہیں زا کا تلفظ ہوتا ہے، ذالک الکتاب پڑھتے ہیں، ذالکا نہیں ہے، کیا ہے؟ ذالکا، ذالکا، یہ بھی نوک زبان میں سے ہے، اس طرح سے تلفظ کریں، آئینہ سامنے رکھ دیا جائے نا، یہ نظر آنا چاہیے، دیکھیں ذالکا، زا زے میں دندان مبارک مل جاتے ہیں، جب زال کا تلفظ ہوتا ہے تو بیچ میں آتا ہے، نظر آتا ہے نوک زبان، دیکھیں اذا پڑھیں، اذا، اذا نہیں ہے، ہاں اذا، زال کو دندان کے بیچ میں ہو گیا۔ اب اسی اذا کو موٹا پڑھو، اذا نہیں، اذا، دیکھیں اذا، 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 بس زال کو آپ موٹا تلفظ کریں گے تو ضین ادا ہوتا ہے، ضا ادا ہوتا ہے، اذا، 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 ہو گیا یہ۔ اب دیکھیں جب آپ ضین کو تلفظ، ضا کو تلفظ کریں گے نا تو یہ سطح زبان اوپر والا تالو سے نہیں لگتا ہے، دیکھیں اذا، اذا موٹا ادا ہوتا ہے، ہاں ہونٹ گنچے کی شکل اختیار کرتی ہے، زبان گودی ہوتی ہے، لیکن سطح زبان کاملاً اوپر نہیں لگتا ہے، لیکن آپ اس طرح سے تلفظ کریں، ضاد کو تلفظ کرتے وقت اس سطح زبان کو اوپر تالو سے لگائیں، اذا پڑھیں، یہ کیا ہے؟ اگر تالو سے لگ جائے تو یہ ضاد ادا ہوتا ہے،
دیکھیں ضاد کے تلفظ، دیکھیں مخارج میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے، فقط یہ ہے کہ چونکہ الحم میں مخارج کی ضرورت ہے، اور ثانیاً یہ ہے کہ اب چونکہ موٹے حروف کا تلفظ کا مسئلہ پیش ہوا ہے، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ کتابوں میں جو تحریر ہوا ہے کہ کنار زبان سے یہ ضاد ادا ہوتا ہے، اب یہ کنار زبان سیدھے طرف ہو یا الٹے طرف ہو، جہاں سے آسانی ہوتی ہے وہاں سے آپ ادا کریں، لیکن اس سے بھی بہتر جو آسانی سے یہ حرف ادا ہوتا ہے وہ یہ طریقہ ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ آسانی سے زال کا مخرج باریک ہے، اذا، اسی زال کو موٹا پڑھیں، اذا، اذا۔ اچھا، اسی موٹا پڑھتے وقت سطح زبان اوپر نہیں لگتا ہے تالو سے، آپ سطح زبان کو تالو سے لگا کے آپ تلفظ کریں، اذا، اذا۔ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ضاد کا چونکہ دال میں ضاد میں دو آوازیں پائی جاتی ہیں، ایک دال کی آواز اور ایک ضاد کی آواز، ضین کی آواز۔ اس کی آواز یہ دال دیکھیں، اس دال کی آواز بھی ہے اور ضین کی آواز، یہ 50% ہے، یہ 50% ہے۔ 50% ضاد میں ضین کی ضاد کی آواز ہے، ضین کی آواز، 50% دال کی آواز ہے، مکس ہے۔ اب کیوں مکس ہے، کیوں ایسا ہوا، یہ تمام باتیں تجوید میں، ادھر فقط آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا، بھائی یہ تو دال جیسا ادا ہو رہا ہے۔ ہاں یقیناً دال جیسا ہو رہا ہے لیکن دال نہیں ہے۔ دیکھیں وَلَدَّالِّينَ، کیا ہے یہ کیا کون سا حرف ہے؟ دالین، دال ہے نا، غلط تو ہے، دال ہے یا نہیں ہے؟ وَلَدَّالِّينَ دال ہے، جزاک اللہ۔ اچھا وَلَضَّالِّينَ کیا ہے؟ دعا ہے، شاباش۔ وَلَضَّالِّينَ کیا ہے؟ بات ہے، وَلَضَّالِّينَ۔ دیکھیں دال جیسا دال کی آواز بھی شامل ہے اور ضین کی آواز بھی شامل ہے، وَلَضَّالِّينَ۔ یہ اس حد تک بس موٹے حروف الف کے بعد دیکھیں، اب یہ الف ہے، یہ الف ہے، دیکھیں با، یہ نہیں مٹ رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیں طا، قا، 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 را، با۔ دیکھیں یہ الف ہیں، را، سب میں دا، طا، قا، خا، کھا نہیں ہے، خا، غا، را، دا، یہ تلفظ ہے موٹے حروف کا۔ یہ ابھی دوسرا درس لکھنے کے لیے ماشاءاللہ یہ مٹتا ہی نہیں، کیا کیا جائے، پتہ نہیں کیا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، چلیں انشاءاللہ تعالیٰ رہیں۔ ایک مسئلہ ہے، ایک درس اور ہے، میں آپ کے خدمت میں اگر نہیں ہو پایا لکھوں گا، وَإِلَّا آپ سماعت فرمائیں انشاءاللہ۔ یہ وہ درس سے پہلے بھی مختصر تکرار ہوا تھا۔ آج جو ہم آپ کے خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ہے اشباع کے بارے میں۔ اشباع ہے ضمیر۔ دیکھیں ضمیر انگلش میں ضمیر کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں پرونونس۔ یہ ضمیر در حقیقت میں 3 ضمائر ہیں۔ ایک ضمیر جو جزء کلمہ واقع ہوتا ہے، کلمہ کا جزء واقع ہوتا ہے، مثلا اللہ، یہ کسی کی طرف پلٹتی نہیں ہے، یہ جزء کلمہ واقع ہوا ہے۔ جیسا ضربہ ہے نہیں، ضاد، را، با، یہ 3 اجزاء سے مرکب ہوا ہے ضربہ۔ اگر آپ ایک کو ہٹائیں گے تو دوسرا کلمہ صحیح سے نہیں بنتا ہے لفظ، کیونکہ جزء کلمہ ہے، جزء کلمہ کا معنی یہ ہے۔ بعض حروف ہاں ہیں، جزء کلمہ ہیں، کلمہ اسی سے ہی بنتا ہے، مثلا ووجوہ یومئذ ناعمہ ہے،
اسی طرح اللہ ہیں، اس طرح کے بہت سے کلمات ہیں جن میں یہ ہا ذاتی ہے، جوہری ہے، جز کلمہ واقع ہوا ہے۔ ہا جوہری کہیں، ہا ذاتی کہیں، ہا جز کلمہ کہیں، یہ تمام الفاظ کا ایک ہی معنی ہے۔ اس میں ہماری گفتگو نہیں ہے، ہمارا بحث نہیں ہے۔ ایک ضمیر ہے ہا سخت کہتے ہیں۔ ہا سخت کا معنی کیا ہے؟ وہ ہا ہے جو کلمہ کے آخر میں، کلمہ کے آخری حرکت کو واضح اور روشن کرنے کے لیے وقف کے دوران اس ہا کو لگایا جاتا ہے، ساتھ میں ملایا جاتا ہے۔ مثلا کتابی ہے نا، بھی اصل میں کتابی ہے، کتابی، حسابی، دیکھیں آخر میں ایک ہا نہیں ہے۔ یہ ہا، اس ہا کی کوئی حالت اور کیفیت، کوئی معنی نہیں ہے، یہ کہیں کسی کی طرف نہیں پلٹتی ہے، یہ اسم کی جگہ میں نہیں ہے۔ آخر میں حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے وقف کے دوران، تاکہ حرکت کی حالت کو ظاہر کرنے کے لیے ساتھ میں ملایا جاتا ہے۔ کتاب نہیں، کتابی، بھی ہے اصل میں، لیکن بھی ہا کو ملایا جاتا ہے، یہ ہا سخت ہے۔ حسابیہ، حسابی، کتابی، اس طرح کے الفاظ ہیں، اس میں بھی ہماری بحث اور گفتگو نہیں ہے۔ ایک ہا ذاتی ہے، ہا جوہری اور ہا جز کلمہ، یہ تمام معنی ایک ہے۔ ایک ہا سخت ہے، آخر میں وقف کے دوران حرکت کی حالت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک ہا کو ملایا جاتا ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے، یا کسی کی طرف نہیں پلٹتی ہے، فقط یہ کہ تاکہ حرکت واضح اور روشن ہو، ظاہر ہو۔ اس میں بھی گفتگو نہیں ہے۔ اصل گفتگو ہماری ہے آج ہا میں، ہا ضمیر میں۔ ہا ضمیر یعنی وہ ہا ہے جو کسی اسم کے جگہ میں لگائی جاتی ہے، وہ ہا، اس ہا کے بارے میں گفتگو ہو۔ مثلا لہو، لہو من فی السماوات و من فی الارض، لہو، ہو پلٹ کے اس کے لیے، یعنی اس خدا کے لیے ہے۔ من، وہ شخص، وہ جو زمین اور آسمان میں سب اسی کی تسبیح کرتی ہیں، تمام چیزیں۔ لہو پلٹتی ہے کس کی طرف؟ خدا کی طرف۔ یا بہی، یا منہو، اس سے، یعنی اشتریت الکتاب منہو، میں نے کتابوں کو خریدا اس سے۔ بس اسم کے جگہ میں جو ہا آتی ہے نا، اس ہا میں بحث ہے۔ قرآن میں بہت سے جگہوں میں یہ ہا واقع ہوئی ہیں، اور یہ ہا کبھی کھینچتی ہے اور کبھی نہیں کھینچتی ہے۔ اشباع کا معنی کیا ہے؟ اشباع ہا ضمیر کا معنی کیا ہے؟ اشباع ہا ضمیر کا معنی ہے ہا ضمیر کو کھینچنا۔ اشباع کا معنی کھینچنا۔ اب لکھیں، چونکہ یہ نہیں مل رہا، اب کیا کیا جائے؟ دیکھیں اگر ہو سکتا ہے تو شاید کوئی معجزہ کریں۔ دیکھیں کوئی طریقہ بورڈ مارکر بھی ادھر ہے، دیکھیں یہ گیلے کپڑے سے ہو جائے۔ اس طرح تو ہمارا ٹائم ادھر ہی چلا جائے گا، رہنے دیں آج ہی۔ ادھر کا آدھا پورشن صاف، یہ فقط یہ صاف کریں، ادھر ہم لوگ لکھیں۔ ادھر کا آدھا کر دو پورشن کا۔ بیٹا بس رہنے دیجیے، رہنے دیں، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ہوگا کسی نہ کسی طرح سے۔ کم سے کم عنوان کو دیکھیں، یہ عنوان اشباع ہائے ضمیر، یہ عنوان ہے۔ دیکھیں اشباع ہائے ضمیر، اشباع کا معنی کیا ہے؟ کھینچنا، ہا ضمیر کا کھینچنا۔ اب یہاں پر دو مبانی ہے، ایک یہ کہ اشباع ہا ضمیر، موارد اشباع ہا ضمیر یعنی ہا ضمیر کو کھینچنے کے جگہ اور موارد۔ دیکھیں یہاں پر
ہم لکھیں گے اشباہ ضمیر کے بعد موارد اشباہ ہاء ضمیر، ہاء ضمیر کو کھینچنے کے موارد، ہاء ضمیر کہاں کھینچتے ہیں کہاں نہیں کھینچتے ہیں، اور دوسرا عدم موارد، عدم اشباع ہاء ضمیر، یہ دو عناوین ہیں دیکھیں، ایک یہ ہے کہ موارد اشباع ہاء ضمیر، ہاء ضمیر کو کھینچنے کی موارد، اور یہ عدم اشباع ہاء موارد، یہاں پر آپ موارد لکھیں، یہاں پر موارد، جی جی ہاں کے بعد حمزہ ہے، کدھر اشباع ہاء ضمیر، اب دیکھیں اشباع ہاء ضمیر، موارد اشباع ہاء ضمیر، ابھی جگہ نہیں ہونے کی وجہ سے ہم لوگ چلو آقا یہ دیکھیں، یہ اس سے آقا اس سے نہیں مٹ رہا، دیکھیں تیسرا کیا موارد نہیں ہو رہا ہے، ابھی ایک منٹ ان کو مٹانا تھا، دوبارہ دوسرے آگے اب یہ کم سے کم مٹ تو جائیں، یہ نہیں مٹ رہا مگر کپڑے سے لا کے مٹاؤ جلدی سے۔ موارد کا معنی کیا ہے؟ اقسام، جگہیں، کہاں ہاء ضمیر کتنے جگہوں میں ہاء ضمیر کھینچتی ہیں اور کتنے جگہوں میں ہاء ضمیر نہیں کھینچتی ہیں۔ اب دیکھیں آنے سے پہلے موارد اشباع ہاء ضمیر، ہاء ضمیر کہاں کھینچتی ہے؟ ہاء ضمیر اگر اس ہاء سے پہلے حرکت ہو اور ہاء کے بعد بھی حرکت ہو تو ہاء ضمیر کیا ہوتی ہے؟ کھینچتی ہے۔ مثلا اس کے لیے آقا بس رہنے دیں انشاءاللہ تعالیٰ باز میں رہنے دیں بس، مثلا یہ آپ لکھیں آہستہ آہستہ سے، مسئلہ نہیں ہے، ہاء ضمیر، دیکھیں ایک مثال دے دوں، دیکھیں ہاء ضمیر نا لَهُ مَا فی السماوات، یہ بات والی آیا ہے، وَلَهُ، دیکھیں یہاں ہاں یہ ہاں ہے یا نہیں ہے؟ اس سے پہلے بھی زبر ہے، حرکت ہے، اس کے بعد بھی کیا ہے؟ حرکت ہے، یہ کھنچ جائے گی، کیسے پڑھیں گے؟ وَلَهُ غلط ہے، کیا پڑھیں گے؟ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، بس ضمیر ہے۔ ہاں آپ سے پوچھا جائے گا بھائی بتائیے ہاء ضمیر کہاں کھینچتی ہے؟ ہاء ضمیر وہاں کھینچتی ہے یہاں پر دو مورد ہے، ایک یہ ہے کہ ہاء سے پہلے حرکت ہو، دوسرا یہ کہ ہاء کے بعد بھی حرکت ہو، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ہاء ضمیر کھنچ جاتی ہے۔ اس کے لیے مثال وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ ہے۔ اچھا موارد اشباع، عدم اشباع ہاء ضمیر، ہاء ضمیر نہ کھینچنے کی موارد، کہاں ہاء ضمیر نہیں کھینچتی ہے؟ عدم یعنی نہیں کھینچنا، ہاء ضمیر نہ کھینچنے کی موارد، کہاں ہاء ضمیر نہیں کھینچتی ہیں؟ وہ موارد، وہ اقسام، وہ جگہ کتنی ہے؟ وہ جگہ تقریباً 3 ہے۔ ایک یہ ہے اگر ہاء سے پہلے کیا ہو؟ ساکن ہو، حرکت نہ ہو، دیکھیں مثال، دیکھیں مثال، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دیکھیں فیہ، دیکھیں ہی سے پہلے یا ہے یا نہیں ہے؟ یا ساکن ہے یا نہیں ہے؟ بس کیا ہوگا؟ چونکہ ہی سے پہلے یا ہے، ساکن ہے، لہذا ہا یہاں کھینچے گی، فی ہی آپ نہیں پڑھ سکتی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ فی ہی، جزاک اللہ۔ اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، یہاں پر بھی فی ہی ہے، فی ہی نہیں پڑھیں گے، ہا کو نہیں کھینچیں گے، یہ واضح ہو گیا؟ اچھا
دوسری جگہ کیا ہے؟ ہا سے پہلے نہیں، ہا کے بعد اگر ساکن ہو، اگر ہا کے بعد ساکن ہو تو وہاں پر مثلا یہ ہا ساکن ہو، بات والا کسی ساکن حرف سے مل رہا ہو، ساکن ہو ہا کے بعد، وہاں پر بھی کیا ہوگا؟ نہیں کھینچے گی۔ اچھا، یہ مثلا اس کے لیے یا ہا کے بعد ساکن ہو یا ہا کے بعد کیا ہو؟ مشدد ہو، تشدید ہو، ہا کے بعد کیا ہو؟ تشدید ہو، وہاں پر بھی نہیں کھینچتی ہے۔ مثلا فی اختلاف، ہا یہ پلٹتی ہے خا کے ساتھ، یہ خا ساکن ہے، خا ساکن کے ساتھ یا ہا ملتی ہے، ہا کے بعد ساکن ہے، لہٰذا وہاں یہاں پر بھی نہیں کھینچے گی۔ فیہ اللہ، اگر یہ فی کے بعد تشدید والا لفظ اللہ یا کوئی اور لفظ آ جائیں، تشدید والا کوئی لفظ ابتدا میں، تو وہاں پر بھی ہا نہیں کھینچے گی۔ بس کتنے ہو گئے؟ ایک ہا سے پہلے ساکن ہو، یا ہا سے پہلے ساکن ہو، ایک اور لفظ ہے، ایک ہا سے پہلے ساکن ہو، ہا سے پہلے حروف مدی میں سے کوئی حرف ہو، یہ بھی تھا۔ دیکھیں، ہا سے پہلے ساکن ہو یا ہا سے پہلے حروف مدی میں سے کوئی حرف ہو۔ مثال اس کے لیے انا انزلناہ، نا میں الف ہے یا نہیں ہے؟ ہو نہیں کھینچیں گے آپ، ہو پڑھیں گے، ہو پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ بس کیا ہوا؟ ہا ساکن، ہا سے پہلے ساکن، یا ہا سے پہلے حروف مدی میں سے کوئی حرف ہو، دو۔ ہا کے بعد ساکن ہو یا ہا کے بعد کیا ہو؟ مشدد ہو، تو ان چار صورتوں میں ہا نہیں کھینچتی ہے۔ اما ان کے علاوہ کیا ہو؟ ہا سے پہلے ساکن نہیں حرکت ہے، یا ہا کے بعد کوئی تشدید ساکن نہیں حرکت ہے، تو اس صورت میں ہا کھنچ جائے گی۔ اس کے لیے مثال وَلَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ واضح ہو گیا۔ واضح ہونے کے بعد لیکن کچھ موارد ہیں جہاں قانون کے مطابق نہیں کھینچنی چاہیے لیکن کھینچتی ہے۔ سب سے پہلے کیا دیکھیں؟ فیہ مہانہ، علماء قرآن نے یہاں پر فیہ میں کیا ہونا چاہیے؟ فیہ میں کیا ہونا چاہیے؟ کھینچنی چاہیے یا نہیں کھینچنی چاہیے؟ بتائیے، نہیں کھینچنی چاہیے نا؟ کیوں؟ ہاں، ہا سے پہلے ساکن ہے، لیکن اس کو کھینچ کر پڑھا ہے، فیہ مہانان پڑھا ہے۔ دیکھیں، استثنایات یعنی کیا مطلب؟ عربی میں استثناء کا معنی یہ ہے کہ جدا، قانون سے ہٹ کر جو کام ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں استثنایات۔ استثنایات یعنی قانون یہ ہے کہ یہاں نہیں کھینچنی چاہیے، لیکن قانون سے ہٹ کر جو قانون تھا وہ نہیں ہوا، غیر قانون کے حساب سے جو جاری ہوا عمل کو استثنایات کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، استثنایات ہے، یہ فیہ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ فیہ پڑھا گیا ہے۔ ایک ثانیاً ایک اور لفظ ہے، وہ کیا ہے؟ ہاذہ۔ دیکھیں، ہاذہ، یہ ہا جزء کلمہ ہے، اس کو ہا جوہری کہتے ہیں، جزء کلمہ ہے، لیکن قرآن نے اس کو اجبا کر کے پڑھا ہے، جبکہ ہا جوہریہ اجبا کر کے نہیں پڑھا جاتا ہے۔ واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، ہاذہ اس طرح پڑھا ہے، دیکھیں، ہاذہ اس طرح پڑھا ہے، ہاذہ اس طرح سے پڑھا ہے، جبکہ یہ ہاذہ اس طرح سے نہیں پڑھنا چاہیے قانون کے مطابق۔ کیوں؟ یہ ہا ضمیر نہیں ہے، ہا جوہری ہے، جزء کلمہ ہے، نہیں کھینچنی چاہیے، کھینچ گئی ہے۔ یہ اس طرح کے کچھ موارد ہیں کہ جو استثنایات میں سے ہیں کہ قانون سے خارج ہے۔ وَإِلَّا قانون جو ایک دو آئندہ انشاءاللہ بتا دوں گا، اور دو تین اور بھی موارد ہیں قانون کے مطابق جو قانون جو ہیں اشباع ہا ضمیر میں، وہ یہ ہے کہ ہا ضمیر، آخری بار تکرار کر رہا ہوں، ہا ضمیر کھینچتی ہے۔ کب کھینچتی ہے؟ جب اس سے پہلے اور بعد میں حرکت ہو تو کھینچتی ہے۔ ایک ہا ضمیر نہیں کھینچتی ہے چار مورد میں: ہا سے پہلے ساکن ہو، ایک ہا سے پہلے حروف مدی میں سے کوئی حرف ہو، ساکن، دو ہا کے بعد ساکن ہو، تین یا ہا کے بعد چار۔ جزاک ختم، یہ بحث کلوز ہو گئی ہے۔
ایکسیپشنل ہوگا، جو استثنا ہوگا، ہاں یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہوں گی کیونکہ ہم تو اصول کے مطابق تو اس کو ویسے ہی پڑھیں گے کھینچ کر نا. ہاں ہاں یاد رکھیں. یاد جیسے انگلش میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایکسیپشنل ہے، بس ان کو آپ یاد رکھیں. ہاں یہ بھی یاد رکھنے ہوں گے چونکہ قانون سے ہٹ کر ہے نا، تو یہ آپ یاد رکھیں گے تو کیا ہوگا، قرآن میں اس طرح کے کہیں مورد آ جائیں تو آپ کہیں یہاں یہ استثناءات میں سے ہے، یہاں یہ نہیں ہوگا. مثلا ان میں سے ایک اور لفظ ہے یرزہ لکم، دیکھیں یرزہ، دیکھیں یہ ذات ہے، ہاں یہ دیکھیں یرزہ لکم. آپ مجھے بتائیں یرزہ لکم میں کیا کیسا پڑھنا چاہیے؟ یرزہ لکم پڑھنا چاہیے نا. کیوں؟ یرزہ ہا سے پہلے بھی حرکت ہے، بعد میں بھی حرکت. یرزہ لکم ہو لکم پڑھنا چاہیے، جبکہ یہاں پر قرآن نے کیا پڑھا ہے؟ یرزہ لکم پڑھا ہے، یعنی اشباع کر کے نہیں پڑھا ہے. یہاں قانون کیا ہے؟ اشباع کر کے پڑھنا چاہے نا، لیکن یہاں پر اشباع کر کے نہیں پڑھا ہے، لہٰذا یرزہ لکم پڑھیں گے. تو سر یہ سر بتائی وہی ہے یہ؟ ہاں ہاں یہ وہی ہے. میں نے پورا ٹرانسلیشن یاد جیسا ادھر کیا تھا، فیہ مہانہ میں فیہ میں فی ہی پڑھتے ہیں، جبکہ فی ہی ہونا چاہیے نا، یہاں کھینچتی ہے خلاف قاعدہ. یہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ کھینچنی چاہیے لیکن نہیں کھینچتی ہے. یرزہ نہیں ہے، یرزہ لکم. قانون کے مطابق یرزہ لکم ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر کیا پڑھتے ہیں؟ یرزہ لکم پڑھتے ہیں، یعنی کھینچے بغیر پڑھتے ہیں. یہ ہاں نہیں کھینچتی ہے. یہ کچھ یا اسی طرح نفقہ ہے، یہاں پر بھی چونکہ جزء کلمہ ہے یہاں پر بھی نہیں کھینچتی ہے، بعض جزء کلمہ کی وجہ سے، بعض کسی اور وجہ سے. خلاصہ یہ کچھ موارد ہیں، 3 موارد آپ کے خدمت میں بیان ہوئے. یرزہ لکم فیہ بعنوان نمونہ اور حاضہ کہ یہ جوہری ہے نہیں کھینچنی چاہیے، بعض ہم کھینچ گئی ہے. یہاں پر بھی نہیں کھینچنی چاہیے، کھینچ گئی ہے. یہاں کھینچنی چاہیے لیکن نہیں کھینچی ہے. کو پانی رکھنا چاہیے ویسا. یہ ہمارا کل آج کا درس ہے. اس کے بعد جو ہمارا درس رہتا ہے وہ ایک دن کا درس ہے، وہ ہیں وہ حروف جو لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے ہیں. وہ کل 7 حروف ہیں اور 7 حروف میں کچھ تفصیلات ہیں. وہ ایک دن کا الگ سا کم سے کم آدھا گھنٹے کا درس ہے. وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. اس کے بعد کچھ اور مطالب ہیں، وہ آخری جمعہ انشاءاللہ تعالی محرم سے پہلے ہوئے تو محرم سے پہلے وہ آخری سب کا خلاصہ گیری بھی ہوگا. اس کے بعد آخری کچھ ناظرہ کے حوالے سے نکات ہیں وہ آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کریں گے، تو ناظرہ آپ کا کیا ہوگا؟ مکمل ہوگا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. بحث یہاں تک ختم. اول سے 4-5 ابحاث پڑھے. حروف تہجی 1، چھوٹے حروف حرکات 2، اور کیا ہے اقسام وقف 3، اور اس کے بعد حروف مقطعات 4، اور سکون اور مشدد 5، اور آج جو ہم نے پڑھا اشباع و عدم اشباع ہا ضمیر 6، اور وہ حروف جو موٹے تلفظ ہوتے ہیں الف تابع ہے ما قبل الحروف کے. اگر الف سے پہلے موٹے حروف آ جائیں یہ الف بھی موٹا پڑھا جاتا ہے. اگر الف سے پہلے باریک حروف آ جائیں الف بھی باریک تلفظ ہوتا ہے. موٹے حروف کا تلفظ آپ کے خدمت میں بیان ہوا. موٹے حروف 8 ہیں. یہ موٹے حروف ہے صاد ضاد طا ظا قاف غین خا را. آخر میں یہ ہیں کہ یہ 4 حروف ہر صورت میں موٹے تلفظ ہوتے ہیں، اور یہ کسرہ زیر آنے کے صورت میں باریک تلفظ ہوتے ہیں. یہ واضح ہو گیا. یہ کل دروس جو 3 جلسوں میں ہم نے پڑھے آپ کے خدمت میں وہ یہ ہیں. وہ میری نظر میں کاملاً آپ کے اذہان میں رہنا چاہیے. کوئی مسئلہ شسلہ اور درس کے حوالے سے ہو تو آپ سوال کر سکتی ہیں. اور اس کے بعد ابھی انشاءاللہ تعالی الحم پہ یہی قوانین آپ تطبیق فرمائیں. آج پھر ہم الحم
تکرار کریں گے. تکرار کرنے کے بعد اگلے جمعے سے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نبا سے ہم شروع کریں گے. سوائے چونکہ موٹے حروف کا تلفظ اس دن بھی سکھایا تھا، آج بھی سکھایا ہے. آج فقط ہم مخارج حروف اور تلفظ اور ان اشباق کی کوئی مورد ظاہراً جگہ نہیں ہے الحم میں، بقیہ انشاءاللہ ہے تو پھر دیکھا جائے گا آگے. الحمدللہ الف لام میم میں ہیں موارد، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ الحم میں تدبیر کریں گے. آپ لوگ انشاءاللہ مباحثہ کریں. میں انشاءاللہ تعالیٰ 10-15 منٹ بعد پھر آپ لوگوں کے خدمت میں آ جاؤں گا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.